بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں۔ حضور نے فرمایا تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو، چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ وضو والے برتن کی حدیث میں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قضا ہو جانے کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تمہاری روحوں کو قبض فرما لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے سورج کی روشنی کے سفید ہونے تک وضو استنجا وغیرہ کی اپنی ضروریات پوری کی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ترجمہ، اور جنت جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔ جب سب جگہ جنت ہو گئی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا کہ اسے جواب دو، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا اے امیر المؤمنین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو مشیت اور ارادے کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ نے جیسے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا یا جیسے تم نے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جیسے اللہ نے چاہا ویسے پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ چاہتا ہے تو تمہیں بیمار کرتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر جب وہ چاہتا ہے تمہیں شفا دیتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہاں داخل کرے گا یا جہاں وہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کہتے تو میں تمہارے اس دو آنکھوں والے سر کو تلوار سے اڑا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری بڑی عجیب ایمانی حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی کیسے؟ اس نے عرض کیا کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قبیلے بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر صدقات وصول کر کے انہی میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھروں کے لیے جو ہدیے لایا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے ہیں وہ کہاں ہے؟
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ مجھے دبا کر رکھنے والا ایک نگراں تھا، اس لیے ہدیے نہیں لا سکا۔ ان کی بیوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں تو آپ امین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگراں بھیج دیا، وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے۔ ان کی بیوی نے اپنی خاندان کی عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگراں بھیجا تھا؟ حضرت معاذ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسے اور انہیں کوئی چیز دی اور فرمایا یہ دے کر اسے راضی کر لو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ نگراں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔ ایک عورت اپنا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ میں کمرے کے ایک کونے میں تھی لیکن مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز سن لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، آخر تک۔ ترجمہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کو سن لیتی ہے۔ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی بات سن رہی تھی لیکن کبھی ان کی آواز مجھے آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے میرا سارا مال کھا لیا اور میری جوانی ختم کر دی، اور میرے پیٹ سے اس کے بہت سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میرے بچے ہونے بند ہو گئے تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ زہار طلاق کی ایک قسم ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها والی آیت لے کر آ گئے۔ حضرت خولہ کے خامن حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبود تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو سن لو ان کا انتقال ہو چکا، اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمان میں ہے تو پھر تمہارے معبود کا انتقال نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل۔ ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ان کے اتفاق کے باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ گزر چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصے میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ نے اسی حالت پر وفات دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک صاف اور کھلے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود مر گیا۔ لہذا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواریں ستی ہوئی ہیں اور ہم نے بھی ان کو رکھا نہیں، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بیہقی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔
حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں اس کے پاس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب سجدے میں گئی تو اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا بلکہ اسی حال میں مر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے یوں اچانک مر جانے پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی اچانک موت کے مسئلے میں مجھے اس قصے سے بڑی عبرت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دوپہر کو اپنی جگہ سوئے ہوئے تھے۔ جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو جلدی سے غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔ اس سے میرے دل میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ شرارت کی گئی ہے اور وہ زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں نے اس عورت کو یوں ایک دم مرتے دیکھا اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں میرا جو غلط خیال تھا وہ جاتا رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔